السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے، شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول تیرے عشق میں، مصنفہ مہرین اکرم، ایپیسوڈ 61۔ یہ وہی پن ڈرائیو ہے جس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ تم نے کہا تھا وہاں سے کچھ بھی چرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو چاہو گے مل جائے گا۔ پھر کیوں چرایا؟ کیوں؟ وہاں مجھے وہی دیا جا رہا تھا جو وہ لوگ چاہتے تھے، اور جو مجھے چاہیے تھا مجھے وہ چرانا پڑا۔ اس نے لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ کر آن کیا۔ تم واقعی بلا وجہ کچھ نہیں کرتے؟ اس نے سر کو جھٹکا۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ تم وہ کیوں نہیں کرتے جو تمہارا دل چاہتا ہے؟ میں وہی کرتا ہوں۔ نہیں، تم دماغ سے کرتے ہو۔ اس نے پن ڈرائیو لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کی۔ کمرے میں بائیں طرف کھڑکی سے باہر کی دھند ڈھلک رہی تھی۔ کمرے میں ہیٹر کی وجہ سے ٹیمپریچر گرم محسوس ہو رہا تھا۔ کیا یہ ہمارے کام کی ہیں؟ اس نے ایک نظر ویڈیوز کو دیکھا جہاں صرف بلیک تھمب نیل تھا۔ اس نے ویڈیو آن نہیں کی تھی۔ کوئی ایسی ویڈیو تو اپنے ڈیٹا کمپیوٹر میں نہیں رکھے گا؟ زیام نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ فرحان نے سب سے پہلے ویڈیو پر کلک کیا اور آن کی۔ سکرین پر سب بلیک بلیک تھا۔ 3 سیکنڈ کے بعد سکرین پر ویڈیو چلنے لگی۔ شروع کے 5 سیکنڈ ویڈیو دھندلی تھی، پھر سب کلیئر نظر آیا۔ یہ حورم تھی۔ یہ ویڈیو حورم کی تھی۔ باتھ روم سے بنائی گئی تھی۔ فرحان نے جلدی سے سکرین بند کی۔ دونوں کے تاثرات سخت ہوئے۔ لمحہ بھر کے لیے کمرے کا ٹیمپریچر سرد ہو گیا۔ دونوں فریز ہو گئے۔ آواز حلق میں دم توڑ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری ویڈیوز لڑکیوں کی ہیں۔ حورم وہاں محفوظ نہیں تھی۔ وہ محفوظ نہیں تھی وہاں۔ اس نے اپنا موبائل بند کر دیا تھا۔
کوئی اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ فرحان کی آنکھوں سے آنسو اب گال پر بہنے لگے تھے۔ مگر یہ سب کون کر رہا تھا؟ اور ان سب کا چلڈرن ہوم سے کیا تعلق تھا؟ یہ ساری ویڈیوز ان کے کمپیوٹر میں تھیں۔ کیا یہ ایڈیٹنگ ہے؟ نہیں زیام، میں کمپیوٹر کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ خفیہ کیمرے سے بنائی گئی ہے۔ منال سعید۔ ہاں، وہ لڑکی بھی ہمارے اورفنج سے تھی۔ وہ کچھ عرصہ حرم کے ساتھ رہی تھی۔ وہ ہماری مدد کر سکتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ اس حادثے کا شکار نہیں ہوگی؟ یہاں کتنی ایسی ویڈیوز سیو کی گئی ہیں، تمہیں لگتا ہے ان میں منال سعید نہیں ہوگی؟ کیا ہمیں کارسن مارش سے بات کرنی چاہیے؟ تمہیں لگتا ہے انہیں اس سب کا علم نہیں ہوگا؟ کہہ سکتے ہیں وہ ایک اچھا انسان ہے۔ انسان کبھی فرشتے نہیں ہوتے۔ میں نہیں جانتا ان کا ان سب میں ہاتھ ہے یا نہیں، مگر میں اب ہر کسی پہ شک کرتا ہوں۔ کوئی بھی انسان مجھے فرشتہ صفت نہیں لگتا۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ہمیں بڑا کیا تھا فرحان۔ وہ ہمارے باپ کی جگہ ہے، مگر وہ ہمارا باپ نہیں ہے۔ خیر، تم اس لڑکی کا بتاؤ جو وہاں سے تعلق رکھتی ہے۔ منال سعید ہے، مگر اب مجھے اندازہ نہیں ہے وہ کہاں ہوگی۔ کیا تمہارے پاس اس کا نمبر ہے؟ ہاں، مگر وہ میرا فون نہیں اٹھائے گی۔ ہو سکتا ہے مجھے بلاک کیا ہو۔ ایک چانس تو لے سکتے ہیں، نمبر ملاؤ۔ اس نے کانٹیکٹ لسٹ سے مناہل کا نمبر ڈائل کیا۔ رنگ جا رہی ہے، مطلب وہ جانتی تھی تم اسے کال کرو گے۔ وہ مسکرایا۔ میں اسے کیوں کال کروں گا؟ اب بھی تو کر رہے ہو۔ فون اسپیکر پہ ڈالو، وہ تمہاری کال ریسیو کرے گی۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے؟ میں پولیس سے ہوں۔ میں قاتل اور مقتول دونوں کی پہچان کرنا جانتا ہوں، اور وہ لڑکی نہ تو قاتل ہے
نہ ہی مقتول۔ پھر وہ مجبور ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت تم پوری کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا، دوسری طرف سے آواز گونجی، ہیلو مسٹر ضیاء علی سکندر، کس ضرورت کے تحت یاد کیا؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، گلا کھنگار کر اس نے بات کا آغاز کیا۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ کوئی لگی لپٹی بات نہیں کہ صرف پوائنٹ کی بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں 1-2 دن میں بتاتی ہوں۔ نہیں، مجھے آج ہی ملنا ہے، اگر ابھی فری ہو تو میں آ جاتا ہوں۔ وہ اور دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے ایک پتہ بتایا، جونیئر ریسٹورنٹ اینڈ بیکری۔ وہ ایک ریسٹورنٹ تھا جو ٹائمز اسکوائر کی پہچان تھا۔ کتنے بجے؟ اس نے ایک نظر وال کلاک کو دیکھا۔ 11 بجے تم آ جانا، میں وہیں ملوں گی۔ اس نے دوسری کوئی بات نہیں کی، فوراً فون بند کر دیا۔ منہا ابھی پولیس اسٹیشن پہنچی تھی۔ وہاں ہر کوئی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نظر انداز کرتی اندر چلی گئی۔ کیا ہوا ہے؟ سب لوگ اتنے حیران کیوں ہیں؟ کیا آپ نے نیوز نہیں دیکھی؟ نہیں، کیا کوئی امیر ہستی مر گئی ہے؟ یہ قتل ہوا ہے؟ میڈیا نے ویسے بھی ایسے لوگوں کو ہی اسکرین پر دکھانا ہوتا ہے۔ نہیں میڈم، آج ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آج اختر صدیقی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیسے انہوں نے پاکستان میں آرمی جوائن کی تھی، کیسے انہوں نے کامیابی کی سیڑھی پر قدم رکھا تھا، کیسے انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ غداری کی تھی، کیسے انہوں نے اپنا ایمان بیچا تھا، اور کیسے وہ امریکہ آئے تھے۔ زلبرج نے روانگی سے وہ سب دہرایا۔ اس نے صبح نیوز میں دیکھا تھا، اختر صدیقی منہا کے والد تھے۔ کیا اسی اختر صدیقی کی بات ہو رہی تھی؟ ایسا ہی ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ نیوز میں آپ کے والد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بابا ایسے نہیں تھے۔ آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ کچھ دیر میں میڈیا بھی آتا ہوگا، وہ بھی سوال جواب کرے گا آپ سے۔ موبائل بار بار رنگ ہو رہا تھا۔ یہ نمبر عمیر عالم کا تھا۔ اسے سمجھنے میں صرف کچھ سیکنڈ لگے تھے، اس کے پیچھے کون تھا۔ خود کو مضبوط رکھتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ مجھے تو لگتا تھا آپ اس وقت صدمے میں ہوں گی، سوچا تسلی دے دوں۔ یہ سب تو چلتا رہتا ہے۔ باپ تو غدار نکلا تھا لیکن بیٹی اتنی ایماندار ہے۔ سننے میں کتنا انٹرسٹنگ لگتا ہے۔ میں خود آنا چاہتا تھا افسوس کے لیے، مگر آپ تو جانتی ہیں مصروف ہوتا ہوں۔ لیکن اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے مجھے آپ کی ضرورت پیش آئے گی؟ ہاں، البتہ آپ کو میری ضرورت پیش آنے والی ہے۔ اس نے اپنی گھبراہٹ کو کمپوز کیا۔ وہ دشمن کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اچھا تو
لگا ہوگا اتنے عرصے بعد اخبار میں اپنے باپ کا اشتہار دیکھ کر، ٹی وی پر ان کی تصویر کے ساتھ کارکردگی دیکھ کر۔ بالکل، مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ لوگوں کو میرا باپ آج بھی یاد ہے، الفاظ چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور فون بند کر دیا۔ انٹرسٹنگ، وہ اپنی بیوی کو اس کھیل میں بہادر بننے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کھیل میں مزہ آنے والا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سیام کی طرف پلٹا۔ تم ایسا کرو، ایئرپورٹ چلے جاؤ، سرحان کو پک کرنا ہے، مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور وہ کیس؟ وہ اب بند ہو گیا ہے، سرحان کی جگہ کسی اور کو پیش کر دیا تھا۔ گڈ، تم نکلو، سرحان پہنچنے والا ہوگا۔ عمیر بھی اپنے کمرے کی جانب آ گیا۔ اسے چینج کرنا تھا۔ بینش، سرحان کا کمرہ صاف کروا دینا اور اس کی پسند کا کھانا بنوا لینا، میں شام کو لیٹ آؤں گا۔ اور ہمنا کدھر ہے؟ سر، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، کافی تیز بخار ہے صبح سے۔ اور تم اب بتا رہی ہو؟ ڈاکٹر کو کال کرو۔ میم نے منع کیا تھا ڈاکٹر کے پاس جانے سے، اسی لیے نہیں بتایا۔ ڈاکٹر کو کال کرو اور آفس میں مینیجر کو کال کر کے میٹنگ 2 دن بعد کی کر دو۔ وہ اب سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کل رات پارٹی کی وجہ سے وہ اپنے کمرے میں نہیں آیا تھا اور اب بھی صبح وہ لیٹ اٹھا تھا۔ اس ٹائم ہمنا واک کر کے واپس آ جاتی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پردے گرا کر لائٹ آف کی ہوئی تھی، شاید وہ سو رہی تھی۔ قدموں کی چاپ دھیمی رکھتے ہوئے وہ کمرے میں آیا تھا۔ سائیڈ لیمپ آن کر کے اس نے ایک نظر ہمنا پر ڈالی۔ وہ کمبل کو اچھی طرح سے اپنے اوپر لیے سو رہی تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ ماتھے پر رکھا۔ ماتھا بہت گرم تھا، بخار سے جسم تپ رہا تھا۔ ہمنا، آواز میں نرمی تھی۔ ہمنا، میں کچھ کھانے کو منگواتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر آ رہا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تم نے ڈاکٹر کو بلانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ایسے تھوڑی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مجھے نہیں لینی دوائی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ دوسری طرف رخ موڑ گئی۔ بے رخی کرنی ہے کر لینا، لیکن ٹھیک ہو جاؤ۔ آپ کو اس سے کیا ہے؟ میں مر بھی جاؤں گی، نہ کبھی آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ مرد کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تم مر گئی تو دوسری شادی ہو جائے گی تو اب بھی تو کر سکتے ہو۔ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، مگر میں دونوں میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، تو ایک اور گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ مجھے انصاف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنے تمام حقوق معاف کرتی ہوں۔ میں نرمی سے پیش آ رہا ہوں، کھانا کھاؤ۔ ڈاکٹر آنے والا ہوگا، ورنہ مجھے سختی بھی کرنے آتی ہے۔
مجھے عادت ہے آپ کی سختی، لہٰذا مجھ پہ نرمی کا احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کی زبان کبھی کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ اس نے سر کو جھکایا اور باہر نکل